السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم اس عرب ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں سالانہ 2 کروڑ سے زائد لوگ گھومنے کے لیے پوری دنیا سے آتے ہیں۔ موجودہ وقت میں یہ عرب دنیا کا سب سے بڑا عیاشی کا اڈا ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے خوبصورت اور بڑا سمندری جزیرہ پام جمیرہ بنایا گیا۔ یہاں رات کے وقت ڈیزرٹ سفاری اور بیلی ڈانس کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ یہاں کے عربی دنیا کے عیاش ترین لوگ مانے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ اور دنیا کا سب سے بڑا واٹر ڈانس سسٹم بھی موجود ہے۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں یونائٹڈ عرب امارات یعنی UAE کی۔ تو چلیے ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات، جسے آفیشلی طور پر یونائٹڈ عرب امارات کہا جاتا ہے، اس ملک کو شارٹ لفظوں میں UAE کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں اس ملک کی پہچان بنانے والی اس کی ایک خوبصورت ریاست دبئی ہے۔ اس پورے ملک کو لوگ دبئی کے نام سے بھی پکار دیتے ہیں۔ دبئی دراصل UAE کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اور خوبصورت ترین شہر ہے۔ ناظرین، UAE کا کل رقبہ 83,600 مربع کلومیٹر ہے اور اس ملک کی کل آبادی تقریباً 1 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ آبادی یہاں کے خالص وطنی لوگوں کی نہیں ہے۔ اس کل آبادی کا صرف 12% حصہ یہاں کے وطنی لوگوں کا ہے، باقی لوگ تقریباً پوری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، UAE کی قومی زبان عربی ہے، جو کہ اس کی آفیشیل زبان بھی ہے۔ یہ ایک اسلامک ملک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہندی، اردو، بنگالی، انگلش، بنگلہ دیشی، چائنی، تامل اور بہت سی زبانیں دوسری بھی بولی جاتی ہیں۔ انگلش زبان عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ تمام حکومتی اداروں میں عربی کے بعد انگلش ہی سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ UAE کا دارالحکومت ابوظہبی سٹی ہے، جو کہ ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں UAE کی سب سے بڑی مسجد شیخ زاید مسجد بنائی گئی۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے 2 بلین درہم کا خرچہ آیا۔ اس مسجد کو 1996 میں سٹارٹ کیا گیا اور طویل ترین 11 سال کے عرصے میں مکمل کر دیا گیا۔ 20 دسمبر 2007 کو اسے عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ اس مسجد میں ایک ہی ٹائم 41,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے 4 مینار ہیں جو 107 میٹر اونچے ہیں۔ ناظرین، اب ہم سیر کرتے ہیں UAE کے ایک انتہائی خوبصورت شہر دبئی کی، جو کہ پوری دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 1610 مربع کلومیٹر ہے اور یہ UAE کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر میں تقریباً 37 لاکھ کے قریب لوگ رہائش پذیر ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، UAE کی 7 ریاستیں ہیں، جن میں دبئی کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ دبئی کے علاوہ شارجہ، عجمان، ابوظہبی، القعین، راس الخیمہ اور فجیرہ ہیں۔ یہ ایشیا کا ایک چھوٹا سا جزیرہ نما ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں سعودی عرب اور عمان سے ملتی ہیں۔ اس کا سمندر خلیج فارس کی سرحدیں قطر اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں۔ اگر ہم دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ پر نظر ڈالیں تو یہ بلڈنگ بھی دبئی میں ہی موجود ہے۔ اس بلڈنگ کی اونچائی 828 میٹر یعنی 2717 فٹ ہے۔ اس بلڈنگ کے ٹوٹل 163 فلورز بنائے گئے ہیں۔ اس بلڈنگ میں دنیا کی 57 خوبصورت ترین لفٹوں کا استعمال بھی کیا گیا، جو کہ دنیا کی فاسٹ ترین سروسز مہیا کرتی ہیں۔ برج خلیفہ کی تعمیر 6 جنوری 2004 میں سٹارٹ کی گئی اور 5 سال کے طویل ترین عرصے کے بعد اسے 11 اکتوبر 2009 میں مکمل کر دیا گیا۔ پھر 4 جنوری 2010 میں اسے عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ برج خلیفہ کو بنانے کے لیے 1.5 بلین ڈالر کا خرچہ آیا۔ اس بلڈنگ کی اوپر والی منزلیں اکثر بادلوں میں چھپی رہتی ہیں۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے بہت سی رقم دوسری ریاستوں کے حکمرانوں سے قرض کے طور پر لی گئی، جو بعد میں ادا کر دی گئی تھی۔ اس بلڈنگ میں کلیڈنگ سسٹم لگایا گیا جو دبئی کے گرم موسم کو برداشت کرنے اور اسے نارمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ برج خلیفہ کو عمار گروپ نے تعمیر کیا۔ اس بلڈنگ کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ڈالا گیا۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل
900 فلیٹس بنائے گئے، جن میں 1 بیڈ روم سے لے کر 4 بیڈ روم ہال تک بنائے گئے۔ برج خلیفہ میں پر نائٹ کا رینٹ $600 سے سٹارٹ ہو کر $900 تک جاتا ہے، جو کہ پاکستانی لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ اس بلڈنگ کے بالکل ساتھ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال دبئی مال بنایا گیا، تاکہ جو لوگ بھی برج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے آئیں وہ دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال کا وزٹ بھی ضرور کریں۔ اس مال کا ٹوٹل رقبہ 54 لاکھ اسکوائر فٹ ہے۔ اس مال کی 14,000 سے زائد گاڑیاں پارک کرنے کی پارکنگ بھی بنائی گئی۔ اس مال کا مکمل نام دی دبئی مال تھا، پھر جنوری 2013 میں اسے بدل کر دبئی مال رکھ دیا گیا۔ اس مال میں دنیا کے سب سے بڑے برانڈز موجود ہیں۔ یہ شاپنگ مال بہت زیادہ بڑا ہے، اسے دیکھتے دیکھتے انسان تھک جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس مال کے اندر ایک خوبصورت ایکویریم بنایا گیا ہے جو مکمل شیشے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ایکویریم کے اندر دنیا کی خوبصورت ترین مچھلیاں اور دوسرے سمندری جانور چھوڑے گئے ہیں، جنہیں دیکھ کر آنے والے لوگ بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم سیر کریں واٹر ڈانس کی، تو یہ بھی بالکل برج خلیفہ کے گراؤنڈ فلور میں بنایا گیا ہے، جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس واٹر ڈانس کو دیکھنے کے لیے شام کے وقت لوگ جوک در جوک پورے عرب سے آتے ہیں۔ اس واٹر ڈانس کو سٹارٹ کرتے ہی خوبصورت سا میوزک چلا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب ہم سیر کریں گے دنیا کے سب سے خوبصورت ہینڈ میڈ جزیرے پام جمیرہ کی۔ اس جزیرے کو بالکل ایک کھجور کی شکل دی گئی۔ اس جزیرے میں 10,000 سے زیادہ فیملیاں آج بھی آباد ہیں۔ یہ جزیرہ اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ یہاں آ کر رہنے کا سوچتے ہیں، نہ کہ واپس جانے کا۔ بالکل اسی طرز کا ایک اور جزیرہ بھی بنایا گیا جسے پام جبل علی کا نام دیا گیا، لیکن یہ جزیرہ پام جمیرہ سے قدرے چھوٹا ہے اور زیادہ مشہور و معروف بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اگر ہم سیر کریں ڈیزرٹ سفاری کی، تو اس طرح کا خوبصورت ریگستان آپ زندگی میں پہلی دفعہ دیکھیں گے۔ یہ صحرا UAE کی سرزمین کو اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت سا تحفہ ہے۔ ان صحراؤں پر دن کے ٹائم بڑی بڑی لگژری گاڑیاں گھمائی جاتی ہیں، جن کے اندر غیر ملکی سیاح بیٹھ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ جیسے جیسے شام ڈھلتی ہے، پھر ان صحراؤں میں ایک خوبصورت بیلی ڈانس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں پر بٹھا کر غیر ملکی سیاحوں کو خوبصورت بیلی ڈانس دکھایا جاتا ہے۔ ڈیزرٹ سفاری کی سیر غیر ملکی سیاحوں کو لطف اندوز کر دیتی ہے۔ ناظرین، سمندر کے اندر بنایا جانے والا بالکل تاج کی شکل کا ایک ہوٹل، جسے اٹلانٹس دبئی کا نام دیا گیا، یہ بھی دبئی میں ہی موجود ہے۔ یہ ہوٹل اپنی طرز کا دنیا کا پہلا ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل کو 2006 میں بنایا گیا اور 2008 کو مکمل کر دیا گیا۔ اس ہوٹل کی اونچائی 93 میٹر یعنی 305.1 فٹ ہے۔ اس ہوٹل کے ٹوٹل 22 فلور ہیں، جن کے اندر ٹوٹل 1548 فلیٹس موجود ہیں۔ دور سے دیکھنے پر یہ ہوٹل بالکل ایک تاج کی شکل دیتا ہے۔ یہ ہوٹل انتہائی مہنگا اور خوبصورت ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں یہاں کے لوگوں کی عیاشی کی، تو پوری دنیا سے لوگ یہاں گھومنے پھرنے اور عیاشی ہی کرنے آتے ہیں۔ دبئی کے وطنی لوگ تو اپنا سٹینڈرڈ ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں۔ خوبصورت اور لگژری ترین گاڑیاں ان کے نیچے ہوتی ہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کر خوب انجوائے کرتی ہیں۔ دبئی نائٹ موجودہ وقت میں پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ ان بارز میں دنیا کا فحش ترین ڈانس اور شراب کھلے عام چلتی ہے۔ مہنگی سے مہنگی شراب آپ کو ان بارز میں بآسانی مل جائے گی۔ بارز میں موجود لڑکیاں غیر ملکی سیاحوں کو خوب لوٹتی ہیں اور غیر ملکی سیاح بھی ان پر اپنا اچھا خاصا پیسہ نچھاور کرتے ہیں۔ یہ ڈانس کلب ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ پورے دبئی میں آپ کو جگہ جگہ شیشہ کلبز بھی ملیں گے، جہاں پر بیٹھ کر آپ شیشہ حقہ سموک کر سکتے ہیں۔ خوبصورت ترین لڑکیاں آپ کو یہ سروسز مہیا کرتی نظر آئیں گی۔ اگر ہم بات کریں دبئی بیچز کی، تو آپ یورپ کنٹریز کو بالکل بھول جائیں گے۔ یہاں کی بیچز انتہائی اوپن اور فحش ہے۔ سارا سال ان بیچز پر غیر ملکی اور ملکی لوگوں کا ہجوم دیکھنے کو ملے گا۔ یہ سرزمین ایک انتہائی گرم سرزمین ہے۔ یہاں پر 9 مہینے گرمی ہوتی ہے، 1 مہینہ نارمل موسم
2 مہینے تھوڑا سا ٹھنڈا موسم اور پھر دوبارہ سے گرمی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دبئی کے لوگ قہوہ، کھجوریں اور ہریسہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ اونٹ کی مندی، بکرے کی مندی اور دمبے کی مندی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ لوگ ہوٹلنگ کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یو اے ای کا قومی دن 2 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں پر روڈز پر نکل آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ پورے ملک میں آتش بازی ہوتی ہے، لوگ پرجوش ہوتے ہیں۔ نیو ایئر کے دن برج خلیفہ کے اوپر بہت بڑا فائر ورک ہوتا ہے۔ اس آتش بازی کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ یو اے ای کے لوگ گھوڑے کی ریس اور اونٹوں کی ریس بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ دبئی میں موجود عربی نسل کے گھوڑے دنیا کے مہنگے ترین گھوڑے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ گھوڑے انتہائی سمجھدار اور پھرتیلے ہوتے ہیں۔ یو اے ای کا قومی پرندہ باز ہے، جسے مکمل شکار کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یو اے ای کا قومی جانور عربین آرکس ہے۔ ناظرین، اگر ہم سیر کریں دبئی فریم کی تو اکثر لوگ اسے نظر انداز اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں جسٹ یہ ایک خوبصورتی کے لیے لگایا گیا ڈھانچہ ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی اونچائی 150 میٹر ہے۔ اس کے اوپر والے حصے میں آپ کو پورے دبئی کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے اندر ایک خوبصورت سا میوزیم بھی بنایا گیا ہے، جسے دیکھنے کے لیے لوگ پہلے ٹکٹ خریدتے ہیں، پھر اس میوزیم کا وزٹ کرتے ہیں۔ اب ہم سیر کریں گے میریکل گارڈن کی۔ یہ خوبصورت باغیچہ 72,000 میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس گارڈن میں 50 ملین سے بھی زیادہ پھول لگائے گئے ہیں۔ یہاں ایک ایمریٹس ایئر لائن کا ایک خوبصورت سا جہاز بھی کھڑا کیا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس گارڈن کا سالانہ 70% ڈسپلے چینج کر دیا جاتا ہے۔ یہ باغیچہ اپنی طرز کا دنیا کا سب سے بڑا بائی ہینڈ بنایا جانے والا باغیچہ ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر شیخ زید تھے، جنہوں نے اپنے وقت میں اس ملک کو زمین سے آسمان تک پہنچایا۔ یو اے کی کرنسی درہم ہے۔ ایک درہم پاکستانی تقریباً 78 روپوں کے برابر ہے۔ یو اے کا کالنگ کوڈ +971 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .ae ہے۔ ناظرین، دبئی میں آپ جس طرح کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں آپ اسی طرح کے ماحول میں رہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی ملنسار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ لباس میں یہاں کے مرد حضرات سفید قندورہ، سر پر سفید رومال اور گاترا رکھتے ہیں، اور عورتیں لباس کے اوپر کالا عبایا پہنتی ہیں، سر کو سکارف سے ڈھانپ لیتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں ہوں یا مرد اپنی زندگی کو خوب انجوائے کرتے ہیں۔ دبئی میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ٹیکسی سسٹم بھی موجود ہے۔ یہاں کی ٹیکسی کارز انتہائی لگژری ہیں۔ غلطی سے اگر آپ کوئی سامان ٹیکسی میں بھول گئے ہیں تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ٹیکسی ہیڈ آفس میں کال کریں، ٹیکسی ڈرائیور آپ کو خود سامان پہنچا کر جائے گا۔ پورے ملک میں روڈز کا بہترین جال موجود ہے جو تمام ریاستوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ ملک میں ٹرین کا نظام موجود نہیں ہے، ہاں البتہ میٹرو سسٹم اور ٹرام سسٹم دبئی میں موجود ہے۔ میٹرو اور ٹرام میں آپ چند درہم لگا کر پورے دبئی کا سفر بآسانی اور سستا کر سکتے ہیں۔ یو اے ای میں ٹوٹل 9 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ سب سے بڑا ایئرپورٹ دبئی ایئرپورٹ ہے۔ یہ ایئرپورٹ دنیا کے سب سے بڑے ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابوظہبی اور شارجہ ایئرپورٹ مصروف ترین ایئرپورٹ ہیں۔ دبئی کی ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ہے۔ اس کے بعد اتحاد ایئر لائن اور ایئر عربیہ ٹاپ پر آتی ہیں۔ ناظرین، دبئی کی سرزمین دنیا کی محفوظ ترین سرزمین مانی جاتی ہے۔ یہاں رات کے اندھیرے میں چلتی ہوئی اکیلی لڑکی بھی محفوظ ترین ہے۔ دبئی پولیس کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ ان گاڑیوں میں رولز رائس، بوگاٹی، نسان پیٹرول، فارچیونر، مرسیڈیز بینز، رینج روور، یہ تمام موجود ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی گولڈ مارکیٹ بھی دبئی میں ہی موجود ہے، جسے دبئی گولڈ سوق کا نام دیا گیا۔ آپ یہاں سونے کی انگوٹھی سے لے کر پورا لباس تک حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ یعنی ٹورسٹ لوگوں کو سونے کے اوپر ٹیکس نہیں ادا کرنا پڑتا، اس لیے لوگ یہاں آ کر اچھا خاصا گولڈ پرچیز کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح دنیا کے تمام ملکوں کے حکمران علیحدہ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح دبئی کی تمام ریاستوں کے حکمران بھی علیحدہ ہیں۔
जैसे कि अबू ज़ैबी का मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, दुबई का मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, शारजा का सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, अजमान का शेख हुमैद बिन राशिद अल नईमी, उम्मुल क्वीन का सऊद बिन राशिद अल मुल्ला, रास अल खैमा का शेख सऊद बिन सक्कर अल कासमी और फुजेरा का हमाद बिन मोहम्मद अल शर्की हैं। इस मुल्क की माइशत का दारोमदार तेल और कुदरती गैस है, जो दुनिया के छठे और सातवें बड़े ज़खायर रखते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी माइशत को ताकत देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। सालाना 1,70,00,000 से ज्यादा लोग इस मुल्क को देखने के लिए आते हैं। नाज़रीन, अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डालें तो 19वीं सदी में एक छोटे से माहीगीर गांव के तौर पर कायम होने वाला दुबई 20वीं सदी के अव्वल से एक इलाकाई तजारती मरकज बना। 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के अव्वल में सयाहत और ऐशो इशरत पर तवज्जो देता गया और आगे बढ़ता चला गया। 1833 में बनियास कबीले के 700 अफराद ने आबाद किया। ये लोग खलीजी समुद्री साहली पट्टी पर आकर बैठ गए। ये साहली पट्टी एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोजी रोटी समुंदर से मछलियां पकड़कर गुजारते थे और आहिस्ता आहिस्ता समुद्री तिजारत भी करने लगे। इनकी तरक्की का आगाज 20वीं सदी में मुल्क से निकलने वाले तेल और गैस के ज़खायरों से हुई, जिसका नतीजा आज 2025 में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज है। यहाँ बिजनेस करना दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स इस शहर दुबई में आकर स्टे करना पसंद करते हैं। इस मुल्क में बादशाहत का निज़ाम कायम है, जो कि आज दिन तक कायम दाइम है। हर रियासत का एक अलग हुक्मरान होता है और हुक्मरान मिलकर फेडरल सुप्रीम तश्कील देते हैं। अमली तौर पर अबू ज़ैबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान है, और वजीर आज़म दुबई के हुक्मरान हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी यूएई के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।